السلام علیکم فرینڈس ڈیفینس اپڈیٹس میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے پہلے اسکواڈرن سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ DGISI اور وزیر خارجہ کے دورہ افغانستان شام میں موجود امریکی فوجی اڈے پر حملے کی خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ انڈین میراج 2000 طیارے کو حادثہ، پاکستان اور ترکی کی ایسس میٹ مشقوں سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈس، ترکی کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ انکا ڈرون کی 2018 میں سروس میں باقاعدہ شمولیت کے بعد سے لے کر اب تک 10 مختلف ورژن متعارف کروائے جا چکے ہیں، جس میں سے کچھ مقامی اور کچھ فورن کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کے تحت تیار کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ انکا ڈرون سے متعلق پاکستان کی نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن نے ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ہی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ طے کیا تھا۔ اگر آپ اس ڈرون اور اس MOU سے متعلق مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے نمبر 17 اسکواڈرن کو، جو اس وقت پشاور میں بیسڈ ہے، اس کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 سے اکوپ کیا جائے گا۔ ناردرن ایئر کمانڈ کے تحت یہ اسکواڈرن دراصل ایئر سپیریورٹی رول رکھتا ہے۔ اس اسکواڈرن کے پاس اس وقت F-7PG طیارے موجود ہیں۔ اس ممکنہ بلاک 3 سے ری ایکوپ کیے جانے پر پشاور کو بلاک 3 کے پہلے اسکواڈرن کو ہوسٹ کرنے کا اعزاز حاصل ہوگا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائیگرز کے پاس تھنڈر بلاک 3 کا ابتدائی اسکواڈرن ہوگا۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا تیار کردہ پہلا JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارہ میڈن فلائٹ پہلے ہی کنڈکٹ کر چکا ہے، جبکہ ایک مکمل اسکواڈرن اس وقت اسمبلی لائن میں ہے، لہٰذا فرسٹ اسکواڈرن 2022 کے پہلے کوارٹر میں پاک فضائیہ میں ریز کیے جانے کے قوی امکانات ہیں۔ شام میں امریکہ اور اس کی اتحادی فوج کے فوجی اڈے پر بدھ کے روز بغیر پائلٹ کے ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ حملے کے نتیجے میں فوجی اڈے پر زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں۔ شام میں کسی امریکی اڈے پر یہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتحادی فوج کے اس 55 کلومیٹر کے علاقے پر موجود اڈے پر ڈرون سے ہونے والے حملے کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اس اڈے پر امریکہ اور برطانیہ کی فوج تعینات ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سیرن آبزرویٹری کے مطابق یہ فوجی اڈہ ایک طرف اردن اور دوسری طرف عراق کی سرحد پر واقع ہے۔ ایک عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ 5 ڈرون سے شام میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ یہ حملہ شام کے اندر سے کیا گیا ہے۔ حملے کے چند گھنٹے بعد امریکی حکام نے اطلاع دی کہ بدھ کے روز جنوبی شام میں ایک امریکی سائٹ پر دھماکہ ہوا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں امریکی فوج کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چین کی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی ویسلز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جاپان کی سمندری حدود میں داخل ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق 4 میری ٹائم پیٹرول شپس متنازع سنکاکو جزائر کے اطراف جاپانی پانیوں میں داخل ہوئیں۔ جاپان کے میڈیا سورسز کے مطابق یہ شپس 2 گھنٹے تک جاپانی علاقے میں رہیں، تاہم جاپان کی کوسٹل سیکیورٹی کی طرف سے وارننگ پر یہ جہاز باشیما جزیرے سے 26 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف چلے گئے۔ جاپانیز حکام کا دعویٰ ہے یہ اس سال 30ویں دفعہ ہے کہ چین کی میری ٹائم سیکیورٹی ویسلز جاپانی حدود میں داخل ہوئی ہیں۔ انڈین ایئر فورس کا ایک میراج 2000 طیارہ ریاست مدھیہ پردیش ضلع بھنڈ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ آج صبح پیش آنے والا یہ چھٹا حادثہ تھا جو اس سال انڈین ایئر فورس کے مختلف ایئر کرافٹس کو پیش آ چکا ہے۔ اس حادثے میں پائلٹ سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ بھارتی فضائیہ نے اس حادثے سے متعلق چھان بین کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا ہے۔ فرینڈز، پاکستان اور ترکی کی ایئر فورسز کے درمیان 15 اکتوبر سے شروع ہونے والی ایسس میٹ مشقیں جاری ہیں۔ 2 ہفتوں پر مشتمل ان مشقوں کا اختتام 29 اکتوبر کو ہوگا۔ واضح رہے کہ اس سال اپریل میں ایسس میٹ ایکسرسائز میں رائل سعودی ایئر فورس نے حصہ لیا تھا۔ حالیہ ایکسرسائز میں پاک فضائیہ کے میراج F-16 اور تھنڈر طیاروں کے علاوہ F-7PGs حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ترک فضائیہ اپنے F-16 کے ساتھ ان مشقوں میں شریک ہے۔
व्यूअर्स, जर्मन हुकाम का कहना है कि उसकी फौज के 2 साबिक एहलकारों को दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इन एहलकारों पर शुबह है कि उन्होंने साबिक फौजियों और रिटायर्ड पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक नीम फौजी ग्रुप तश्कील दे रखा है। इस ग्रुप के अरकान की तादाद 100 से लेकर 150 बताई गई है। इस गैर कानूनी मुसल्लह ग्रुप ने इन 2 फौजी एहलकारों की सरबराही में अपना काम करना था, जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मन सोर्सेस के मुताबिक ये दोनों फौजी एहलकार इस ग्रुप को यमन में जारी खाना जंगी में इस्तेमाल करना चाहते थे। मगरबी ममालिक के दिफाई इत्तेहाद नेटो के 30 ममालिक के वज़राए दिफा ब्रसल्स में अलायंस के हेडक्वार्टर में मुलाकात कर रहे हैं। इस इजलास में रूस का मुकाबला करने की हिकमत अमली के साथ साथ मज़ाहमत और दिफाई सलाहियतों में बेहतरी लाने पर गुफ्तगू की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में हो रही है जब नेटो और रूस के माबैन सिफारती कशीदगी में काफ़ी इजाफा हो चुका है। इसके अलावा अफगानिस्तान से नेटो के लिए काम करने वाले अमले की इनखला के बारे में भी सलाह मशवरा किए जाएंगे। नेटो इत्तेहाद जदीद असला साजी और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज के हवाले से भी अपनी हिकमत अमली वज़ा करेगा। अमरीकी नेवी ने अपने ज़ेर इस्तेमाल F-18 तैयारों के लिए ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नस्ब करने को कहा है। इस सिस्टम को तैयारों पर नस्ब और इंटीग्रेट करने का काम नेवी खुद करेगी। वाज़ेह है कि इस ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बदौलत 2014 के बाद से अब तक जी लॉक की वजह से पेश आने वाले 10 हादसात में से 9 में पायलट महफूज रहा। यह सिस्टम सबसे पहले F-16 ब्लॉक 70 के लिए मुतारिफ करवाया गया था। अगर आप F-16 ब्लॉक 70 के बारे में तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद और वजीर खारजा इस वक्त अफगानिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। दौरे के दौरान दोनों ने अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत के सरबराह और दीगर हुकूमती अरकान से मुलाकात की। अफगानिस्तान के मामले पर मास्को में जारी कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान के 2 सीनियर ऑफिशियल्स के इस दौरे को खासी अहमियत दी जा रही है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।